ہم نے بھارت کی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تقریب سے خطاب۔ کہا، UN قرارداد اور عوامی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ ہم ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں 2 عمارتوں کے درمیان بنے کوریڈور کی چھت اور سیڑھیاں گر گئیں۔ حادثے کے بعد بالائی 3 منزلوں کی رہائشی پھنس گئے۔ سنارکل کی مدد سے 11 افراد کو نکال لیا گیا۔ دیگر کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے متاثرہ عمارت پرانی اور خستہ حال ہے۔ تنگ گلی اور عوام کے رش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اٹک میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ آج سے 5 جولائی تک ملک کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں گے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایت جاری۔ کراچی میں بارشوں کا دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے دوران حادثات میں 18 افراد جاں بحق، 57 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 11 بچے شامل ہیں۔ چین نے پاکستان کا 3.4 ارب ڈالر قرضہ رول اوور کر دیا۔ زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا بیجنگ نے پاکستان کا 3 سال پرانا 2.1 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کیا۔ اسی کے ساتھ چین نے پاکستان کا 1.3 ارب ڈالر کا کمرشل قرضہ بھی ری فائنانس کیا۔ مشرق وسطی کے بینکوں سے 1 ارب ڈالر کا قرض بھی پاکستان کو موصول ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون کشیدگی کے دوران پاکستان کی جرأت مندانہ موقف کی تعریف کی۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے جنگ کے دوران ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سربراہ ایرانی فوج نے کہا، مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، خامنہ انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ایران کی ایٹمی طاقت کی خواہش کو ختم کر دیا۔ ابراہم اکارڈ میں مختلف بہترین ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں، ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ آپریشن کے بعد CNN، نیو یارک ٹائمز کی فیک نیوز کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات کی جائیں۔ گزشتہ ہفتے میرے لیے اہم رہا سعودی عرب، قطر، UAE سے $5 ٹریلین کی سرمایہ کاری لایا۔ امریکہ میں اب مہنگائی نہیں ہے۔ خامنہئی سے متعلق امریکی صدر کا بیان توہین آمیز ہے۔ ایسے بیانات ایران کے وقار، مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا، امریکی صدر کے بیانات خطے کے کروڑوں مسلمانوں کی توہین ہے۔ امریکہ کی بدنیتی پر مبنی پالیسیاں عالمی نفرت کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکی حکام غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں۔ بھارت کی جگ ہنسائی، ایک کے بعد ایک گواہی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے طیارے مار گرائے، بھارتی دفاعی اتاشی نے اعتراف کر لیا۔ کیپٹن شیو کمار نے کہا، بھارتی لڑاکا طیاروں کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے طیاروں کی تعداد سے متعلق نہیں بتایا، البتہ یہ ضرور تسلیم کیا کہ انڈین طیارے گرے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے رافیل سمیت 6 لڑاکا طیارے گرائے۔ ترکی اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر اردوان کی شہداء کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ ترک صدر نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بجلی کی سالانہ 500 ارب کی چوری بڑا چیلنج ہے، سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा बरकरफ्तारी से बिजली चोरी में कमी करना होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा था मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथ में। तो पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सारफीन मुकर्रर तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकेंगे। सारफीन बर वक्त रीडिंग देकर सब्सिडी से महरूम नहीं होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसां टैरिफ के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 1 जुलाई को समाप्त करेगा। गैस का गर्दिशी कर्जा कम करना है। हुकूमत ने बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया। सुई नॉर्दर्न हो या सुई सदर्न, गैस की कीमतें वही मगर फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफा कर दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से अब 1500 रुपए फिक्स चार्जेस लिए जाएंगे। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों को फिक्स चार्जेस 2000 रुपए देना होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए चार्जेस 600 रुपए कर दिए गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानेहा सवात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। 3 दिन गुजर गए, गंडापुर सरकार को होश न आया। बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास पर कायम फूड स्ट्रीट में मुतादिद होटल्स रेस्टोरेंट्स को मिसमार कर दिया गया। लोगों की मज़ाहमत के बायस ऑपरेशन कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। होटल मालिकान और अमले का इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मज़ाहमत करने वाले 8 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक कल सुबह दोबारा ऑपरेशन करेंगे। खानदान पे आमद गुजर गई है। समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। ये बता रहे हैं कि 2 दफा रेस्क्यू वाले आए हैं लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले। पता नहीं वहाँ के मरान उनके जमीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी है ये नहीं टूटी, ये तो वही बता सकते हैं। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे, ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। ख्वाजा आसफ कहते हैं मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दफ़ा ने डस्का में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम की भी डस्का आमद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केपी हुकूमत की नाअहली की वजह से हादसा पेश आया। केपी हुकूमत की एम्बुलेंसेस ताहाल इस्लामाबाद के थानों में है, कोई लेने नहीं आया। जाँ बहक अफराद के वरिसा की इमदाद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की भी मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा इंसानी जाने चले गई, वज़ीरा ब्लेम गेम और मीम्स बनाने में लग गए। सूबे के हुक्मरान जमात की बेहिसी अफसोसनाक और शर्मनाक है। मुशीर इत्तलात ने सूबाई हुकूमत की कोताही का एतराफ कर लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं दरिया में फंसे लोगों की इमदाद करके हुकूमत को कीमती जानें बचानी चाहिए थी। पंजाब के कई शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। एबटाबाद गलियात में बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद हो गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में साबिक वफाक़ी वज़ीर दाखिला के घर आमद हुई। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया।
کناڑی ملک کو اور اس کی معیشت کو کیسے چلا سکے. تو پی ٹی آئی کا حمایتی آ کے ثابت کرے کہ پنجاب میں 4 سال ان کی حکومت تھی. کوئی ایک قابل ذکر منصوبہ عمران کی حکومت میں بناؤ. پی ٹی آئی کے ووٹرز کو دماغی معائنہ کرانا چاہیے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب. کہا چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بھی حامی پنجاب میں اپنی حکومت کا ایک منصوبہ دکھائے. پی ٹی آئی دور میں ملک تباہی سے دوچار ہوا, کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوئے, کوئی اچھا منصوبہ نہیں بنا. پی ٹی آئی حکومت کی تجربہ کاری, نااہلی اور لوٹ مار کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا. ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچائی گئی معیشت کو بحال کرنے میں مصروف ہیں. جعلی حکومتوں سے ملک نہیں چلا کرتے, نہ پہلے ایسی حکومتوں کو چلنے دیا اور آج کی حکومت کو چلنے دے گی. عوام کے اعتماد کے بغیر ہم اس ملک پہ کوئی حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ہم نے اس حکومت کو چلنے دیا, نہ اس کو چلنے دیں گے. عوام کے بغیر ملک میں کسی حکمرانی کو نہیں مانتے. ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے. عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کا بٹگرام میں جلسے سے خطاب. کہا فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط اور یک طرفہ ہے. قبائل ناراض ہیں. حکومت ہماری بات مانتی تو آج مسائل کم ہوتے. حکمرانوں کے اندر سیاسی بصیرت نہیں, سیاسی لحاظ سے وہ بالکل کورے ہیں. حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا, آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی. پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کی معطلی. اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی. 26 ارکان معطل ہونے کے بعد اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 79 رہ گئی, جبکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر 93 ارکان کے دستخط درکار ہیں. پنجاب اسمبلی کی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپوزیشن چیئرپرسنز کو ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا. حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن چیئرپرسنز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری. پاکستان ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزرا ہے. ایک ایسا ہمارا پڑوسی جس کے اگریسو ڈیزائنز تھے وہ پاکستان کو انڈو کرنا چاہتا ہے. اس کا غبارہ اتنا پھولا ہوا تھا کہ جب ادھر سے تھوڑا سا پن پرک ہوا تو اس غبارے کا دھماکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سنا گیا. پاک بھارت جنگ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن واضح کر دیا. نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا لندن میں تقریب سے خطاب. کہا پاک بھارت حالیہ جنگ میں افواج پاکستان کی کارکردگی قابل تحسین ہے. بھارت آبی جارحیت اور دہشت گردی سے باز نہ آیا تو خود ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. ARY والوں کی کاوش کا اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ان دونوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے وہ مبذول ہوگی. محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AYB گلوبل سے مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں. وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چوغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں. پروجیکٹ ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے. پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر, دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل. ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری, ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں. مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے. ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دی. 6 کے مقابلے میں 91 اسکور سے شاندار فتح حاصل کی. قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن. پاکستان کا چوتھا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا.
ग्रास कोर्ट पर यलगा, टेनिस का एक्शन होगा जानदार। लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आज से आगाज। जोकोविच, अल्कराज, सबलांका, श्वानटेक समेत स्टार्स की खिलाड़ी चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करेंगे। मर्दों में स्पेन के अल्कराज, ख्वातीन में जमहूरिया चेक की बारबोरा टाइटल का दफा करेगी। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाकपतन में मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल समा, लंगर और नजर व न्याज का एहतमाम।